اساتذہ کرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ سنا ہے وہ ایک وادی ہے جہاں برف گرتی ہے، سنا ہے وہ ایک وادی ہے جہاں برف گرتی ہے، جہاں پتھر کے نیچے سے پھول کھلتے ہیں، جہاں بارش برستی ہے، برستی بارشوں میں بھی جہاں کوثار جلتے ہیں، جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ سنا ہے بہت سستا ہے خون وہاں کا، جہاں دن رات لاشیں گرتی ہیں، جہاں ظلم و جبر کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، جہاں لوگ مرتے ہیں، جہاں لوگ سسکتے ہیں، جسے لوگ کشمیر کہتے ہیں۔ اور تو اور یاران جہاں کی یہ بات کانوں سے ٹکراتی ہے، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ اور یاران جہاں کی اسی خوبصورت بات پر میں لب کشائی کروں گا، مگر اس سے پہلے اس دل فریب، دلکش، حسین و جمیل، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور، وادی کشمیر میں ہندو سربراہی میں کیے جانے والے ظلم و ستم کی ایک تصویر تو کھینچ لیں۔ صدر جی کا 14 اگست 1947 کی وہ حسین رات، جس کی صبح مہک رہی تھی، مسکرا رہی تھی، مسلمان پاکستان کو وطن کے طور پر منتخب کر کے بے حد مطمئن اور پر اعتماد تھے، مگر کشمیر وہاں تو کچھ اور ہی حالات تھے۔ پھر 27 اپریل 1949 کو اقوام متحدہ قرارداد پاس کرتی ہے، قرارداد پر 70 سال سے زائد عرصہ تک کوئی عمل نہیں ہوتا۔ کشمیری روز شہید مائیں روز جگر گوشوں کی لاشیں دیکھتی ہیں، بوڑھے باپ روز اپنے نوجوان بچوں کے جنازے اٹھاتے ہیں، پردے میں موجود عورتیں اپنا پردہ کھو دیتی ہیں۔ ہر وادی کا ہر جگہ غم کی تصویر، ہر پھول پہ رنگ، ہر دن ایک بوجھ اور ہر لمحہ غم سے بھرپور۔ ہر وہ جنت نظیر وادی جنت ہو کر بھی جہنم کی تصویر بنی ہوئی ہے، جس کے حسین دریا شہیدوں کے خون کے باعث سرخ ہو رہے ہیں، جس کی خوبصورت زمین کشمیریوں کے دکھ بھرے آنسوؤں سے پرنام ہے۔ جناب صاحب، وہ کشمیر جسے ایک نظر ایران صغیر کہتے تھے، اپنا ہیرا سمجھتے تھے، آج وہ کشمیر جل رہا ہے، جہنم زار بنا ہوا ہے۔ آج اس کشمیر کی گلیوں اور بازاروں میں خون کے دریا بہائے جا رہے ہیں، مگر عالمی برادری خاموش ہے، جناب والا خاموش ہے۔ حاضرین مجلس، سائد تو یہ تھا کہ جب ایک کشمیری نوجوان اپنے سرخ لہو میں خاکستری بدن کو چھلنی کر کے پاکستانی پرچم میں لپٹنا پسند کرتا ہے، تو وہاں شہداء قبرستان پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ مستانہ بلند کر کے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ آج یاسین ملک تہاڑ جیل میں آزادی کا سورج دیکھ کر زندگی ہار رہا ہے۔ آج کشمیر کی دوشیزہ کا دوپٹہ اچھالا جا رہا ہے۔ یہ صرف الفاظ کا اتار چڑھاؤ نہیں، بلکہ یہ الفاظ دل کی پکار ہیں۔ آج کشمیر کی ماں بہن ہمیں للکار رہی ہے کہ محمد بن قاسم کہاں ہے۔ آج صرف جذبہ ایمان کی ضرورت ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس نام نہاد کھوکھلی جمہوریت کے ہاتھوں مگر وہ حوصلہ نہیں ہار رہے۔ آئے دن وہ گلیوں کی تڑتڑاہٹ میں بھی کشمیر بنے گا پاکستان اور آزادی کو کے فلک شگاف نعروں سے گونج رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس نکال خانے میں کون ہے جو منصفی کرے، کون ہے جو ان کی آواز میں آواز ملائے۔ نہیں چھوڑیں گے کوششیں تعمیر نشیمن، نہیں چھوڑیں گے کوششیں تعمیر نشیمن، گرتی ہے اگر برف تو 100 بار کی۔ اس معاملہ پر عالمی اداروں کی خاموشی، مسلم امہ کی خاموشی، بھارتی حکومت کی درندگی اور فرعونیت کو تقویت دے رہی ہے۔
یاد رکھو تاریخ ظالم کو معاف نہیں کرے گی، تو وہاں ظالم کی خامیوں اور ظلم پر خاموش رہنے والوں کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ اس پر میرا ایمان ہے کہ یہ قوم کامیاب ہوگا، غلامی کے اندھیروں کو بجھا کر صبح نو نوید سنائے گا، بھارتی ریاست اس میں غرق ہوں گے، کیونکہ ظلم کی رات جتنی بھی طویل ہو اس کی صبح اتنی ہی روشن ہوتی ہے۔ تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ بازار میں آ نکلا، کہیں شعلہ، کہیں نعرہ، کہیں پتھر بن کر۔ خون چلتا ہے تو رکتا نہیں سنگینوں سے، سر اٹھاتا ہے تو دبتا نہیں آئینوں سے۔ ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا۔ ظلم بس ظلم ہے، آغاز سے انجام تلک۔ السلام۔